اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم پیارے دوستو، میرا نام ہے زاہد عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک سٹوری لائن۔ آج کا واقعہ حضرت امام علی علیہ السلام مولا مشکل کشا کا آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ یہ واقعہ آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ اپنی خوبصورت اور قیمتی رائے کامنٹ باکس میں دینا ضرور یاد رکھیے گا۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ حضرت امام علی علیہ السلام اپنی دور خلافت میں لوگوں کی شکایتیں خود سنتے تھے اور یہ کام کسی اور کے سپرد ہرگز نہیں کرتے تھے۔ شدید گرمی کے موسم میں جب آدھا دن لوگ اپنے گھروں میں آرام کرتے تو امام علی علیہ السلام دارالامارہ کی بیرونی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے تھے تاکہ اتفاقاً کوئی فریادی آ جائے تو بنا کسی زحمت کے بآسانی آپ تک اپنی فریاد پہنچا سکے۔ اور کبھی کبھی آپ گلیوں اور سڑکوں پر نکل جاتے تاکہ عوام کے حالات قریب سے سن سکیں۔ ایک دن سخت گرمی تھی۔ آپ علیہ السلام اس گرمی میں آرام کی غرض سے دارالحکومت کی طرف پلٹے تو اچانک ایک عورت کو دروازے پر موجود پایا۔ جیسے ہی اس عورت کی نگاہ جناب امیر کائنات پر پڑی تو اس عورت نے روتے ہوئے فریاد سنائی، اے امیر المومنین، درود و سلام ہوں آپ پر۔ میں آپ کے پاس اپنی ایک فریاد لے کر آئی ہوں۔ میرا شوہر مجھ پر بہت ظلم ڈھاتا ہے اور آج تو اس نے حد ہی کر دی، مجھے گھر سے نکال دیا اور کہا کہ اب اگر تم اس گھر میں داخل ہوئی تو میں تجھے جان سے مار دوں گا، اسی لیے میں اس وقت آپ کے حضور مدد طلب کرنے آئی ہوں۔ جناب امیر المومنین نے بڑے اطمینان سے اس عورت کی فریاد سنی اور فرمایا، اے بندے خدا، اس وقت گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے، اگر ہو سکے تو دوپہر تک ٹھہر جاؤ تاکہ کچھ ہوا ٹھنڈی ہو جائے تو میں خدا کے حکم سے تمہاری یہ پریشانی حل کر دوں گا۔ اس عورت نے ڈرتے ہوئے انداز میں امام علی علیہ السلام سے عرض کی، یا علی، اگر میں دیر سے گھر گئی تو اس کا غصہ مزید بڑھ جائے گا اور وہ مجھے مزید اذیت دے گا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے اس کی بات سن کر تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کی اور پھر فرمایا، خدا کی قسم جس کے قبضہ میں تمام مخلوقات کی جان ہے، بے شک داد رسی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے اور مظلوم کا حق ظالم سے ضرور لینا چاہیے اور ظالم کا رعب مظلوم کے دل سے نکال دینا چاہیے۔ آپ نے اس عورت سے فرمایا، بتا تیرا گھر کہاں ہے، چلو میں چلتا ہوں، تمہیں تمہارا حق مل جائے، اس سے بہتر بھلا اور کیا ہو سکتا ہے۔ جناب امیر کائنات اس عورت کے ساتھ چلتے ہوئے اس کے گھر تک پہنچے۔ دروازے سے کچھ قدم پیچھے ہٹ کر بآواز بلند فرمایا، السلام علیکہ اے اس گھر کے اہل خانہ۔ مولا کی آواز سنتے ہی ایک جوان باہر آیا جو اس عورت کا شوہر تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک باروب شخصیت والا ایک بزرگ اس کی عورت کے ساتھ آیا ہے تو یہ شخص سمجھا کہ اس کی عورت کسی پیر مرد کو اپنی سفارش کے لیے ساتھ لائی ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، کیا یہ خاتون تیری زوجہ ہے؟ اس شخص نے ہاں میں سر ہلایا۔ آپ نے فرمایا، مگر یہ تجھ سے شکایتیں رکھتی ہے کہ تو اس پر ظلم و جبر کرتا ہے اور اب تو نے اسے گھر سے بھی نکال دیا، اس کے علاوہ جان سے مارنے کی بھی دھمکی دی ہے، کیا یہ بات سچ ہے؟ وہ شخص غصے سے عورت کی جانب دیکھنے لگا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، میں تجھ سے کہنے آیا ہوں کہ خدا کے عذاب سے ڈرو اور اپنی زوجہ سے نیکی اور مہربانی کے ساتھ پیش آؤ۔ اس شخص نے یہ بات سنتے ہی غصے سے کہا، تجھے اس سے کیا مطلب ہے؟ چاہے میں اس سے ماروں یا اس کے ساتھ اچھا سلوک رکھوں، یہ ہمارا گھریلو معاملہ ہے، تمہیں اس میں سفارش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن اب کہ یہ تجھے ساتھ لائی ہے تو میں اس بات پر حق وجہ ہوں کہ اب اس عورت کو زندہ آگ میں جلا دوں۔ جناب امیر کائنات نے جب اس شخص کی غصہ خانہ گفتگو سنی تو آپ غیظ و غضب میں آ گئے، اپنی شمشیر میان غلاف سے باہر کھینچی اور فرمایا، میں تجھے نصیحت کرنے آیا ہوں،
اور خدا کے خوف سے ڈرانے آیا ہوں، اور تو اتنا گستاخ ہے کہ میری بات سننے کے باوجود بھی میرے سامنے کہہ رہا ہے کہ میں اسے زندہ جلا دوں گا۔ تو نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ کیا دنیا میں اتنا اندھیر ہے؟ جب حیدر کرار کی آواز بلند ہوئی تو ادھر سے گزرنے والے لوگ جمع ہو گئے۔ جو بھی آیا اس نے تعظیماً جھک کر کہا، السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ جب اس شخص نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا تو فوراً اسے معلوم ہو گیا کہ یہ کوئی عام ہستی نہیں بلکہ ولی عہد جناب امیر المومنین داماد مصطفیٰ اس کے دروازے پر تشریف فرما ہے۔ تو وہ شخص فوراً امیر کائنات کے پیروں میں جھکا اور ہاتھ جوڑ کر التماس کرنے لگا، اے امیر المومنین، خدا مجھے معاف کرے، میں کتنے بڑے گناہ کا مرتکب ہوا بیٹھا ہوں۔ ہائے میری عقل نے مجھے کتنا بڑا مجرم بنا دیا، ہائے میری زبان جل کر راکھ ہو جائے۔ میں نے نہ جانا کہ میرے دروازے پر کون سی ہستی کا آنا ہوا ہے اور مجھے معلوم بھی نہیں ہوا، خدا را مجھے معاف کر دیجیے۔ میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں اور اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں، اور میں اقرار کرتا ہوں کہ میں اپنی بیوی سے کبھی جھگڑا نہیں کروں گا اور ہمیشہ اس کا فرما بردار شوہر بن کر رہوں گا۔ خدا را مجھے ابھی اس جرم کی سزا دیجیے جو بد کلامی میں نے آپ سے کی ہے۔ میں ہمیشہ اپنی زوجہ سے محبت بھرے تعلقات رکھوں گا، لیکن جو گستاخی آپ سے کی ہے اس کا قصاص مجھے ابھی دیجیے تاکہ قیامت کے روز مجھے اس کی سزا نہ ملے۔ آپ نے اس شخص کی طرف شفقت سے دیکھتے ہوئے فرمایا، بس میں تجھ سے ناراض نہیں ہوں، تجھے تیری غلطی کا احساس ہوا اور تجھے اس بات پر ندامت ہے۔ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو نے توبہ کر لی ہے تو اللہ تجھے معاف فرما دے گا۔ سنو اے لوگو، تم پر تمہاری بیویوں کا حق ہے اور تمہارا حق تمہاری بیویوں پر ہے۔ بے شک تم ایک دوسرے کا لباس ہو، اور جس نے حق ادا کرنے میں جان بوجھ کر کوتاہی کی، قیامت کے دن وہ سزا کا مستحق ٹھہرے گا۔ یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے۔ پھر جناب حیدر کرار نے اس عورت کی جانب دیکھتے ہوئے فرمایا، جاؤ اپنے گھر کے اندر، اور تو بھی خیال رکھ کہ تجھ سے ایسا کوئی کام نہ ہو جس وجہ سے تمہارا شوہر دکھی ہو اور تجھ پر ہاتھ اٹھانے سے مجبور ہو جائے۔ پیارے دوستو، امید ہے کہ اس خوبصورت واقعے سے آپ کو ضرور ایک اچھا سبق ملا ہوگا۔ بے شک معصومین کی زندگی ہمارے لیے طرز حیات گزارنے کا بہترین نمونہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں صاف ستھری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔